بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب: سورہ مرسلات۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیے جس کے کھجور کا باغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سال میں ایک دفعہ کی بجائے 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے تو رکاب و لگام کس نے تھامی تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی تھی۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی۔ سوال: کس شخصیت سے پیار کرنا اللہ کی ایک نشانی ہے؟ جواب: مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: کس وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: سحری کے وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: کون سے 7 کام کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ جواب: 7 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر غربت آئی ہوئی ہے تو غور کیجئے گا، ان 7 کاموں میں سے کوئی 2 یا 3 کام ضرور آپ میں موجود ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو آج سے ہی اپنی اصلاح کر لیجئے۔ نمبر 1: جلدی پیشاب کرنے سے۔ نمبر 2: کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ نمبر 3: بیت الخلاء کی جگہ وضو کرنے سے۔ نمبر 4: کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ نمبر 5: منہ سے چراغ بجھانے سے۔ نمبر 6: دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ نمبر 7: دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے۔ ان تمام کاموں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو تو اس میں کبھی بھی خیر اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سوال: دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن بڑے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب: وہ پتھر حجر اسود ہے۔ سوال: جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب: جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنے ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے، میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا؟ جواب: 18 سال تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کے کتنے برس گزارے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کے 24 برس گزارے۔ سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سوال: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جنت میں کون سے 6 چیزیں نہ ہوں گی؟ جواب: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ نمبر 1: جنت میں موت نہ ہوگی۔ نمبر 2: جنت میں نیند نہ ہوگی۔ نمبر 3: جنت میں نجاست نہ ہوگی۔ نمبر 4: جنت میں حسد نہ ہوگا۔ نمبر 5: جنت میں بڑھاپا نہ ہوگا۔ نمبر 6: جنت میں داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: بروز قیامت یہ زمین کس کی روٹی ہوگی؟ جواب: ہماری موجودہ زمین اہل جنت کی روٹی ہوگی۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اس طرح الٹ پلٹ فرمائے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں؟ جواب: اگر بچہ کا پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جائے یا بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو ایسی صورت میں بچے کے کان میں اذان و اقامت نہیں کہی جائے گی، کیونکہ اذان و اقامت کہنے کا جو فائدہ تھا یعنی بلاؤں اور شیطانی آفات سے محفوظ ہونا وہ باقی نہیں رہا۔ البتہ بچے کا نام رکھا جائے گا اور غسل بھی دیا جائے گا۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔